ہمارا گھر چھین لو، ہمارا وطن چھین لو، ہمیں دنیا سے الگ کر دو، سب منظور ہے، مگر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بغاوت کا رویہ میں اختیار نہیں کر سکتا، اور معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبودان باطل کو کے سامنے سر جھکانا، یہ خالق و مالک کے ساتھ میں کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں گھر سے نکال رہے ہو، میں چلا جاتا ہوں، آپ سلامت رہو، میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ ابھی کوئی منزل بھی متعین نہیں، کہاں جائیں گے؟ اچانک اگر کسی آدمی کو گھر سے نکل جانے کا آرڈر دے دیا جائے اور وہ بھی گھر سے نکلنا اس انداز کا ہو کہ جلا وطنی کے طور پر ہو، کہ پورا وطن چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمارے قلم رو سے نکل جاؤ، تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ اسے تو بہت سوچنا پڑے گا، کہاں جاؤ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ہجرت کی اور یہ سفر شروع کیا تو کوئی منزل اس وقت متعین نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو یہ فرمایا تھا انی ذاہب الی ربہ سیہدین، میں نکل رہا ہوں، اللہ میری منزل متعین کر دے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکلنے کا اور چلنے کا ارادہ کر لیا اور نکل پڑے، اپنا گاؤں کوسا چھوڑ دیا اور نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے، چل پڑے۔ یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں تھا، 10-15 دن کا سفر نہیں تھا، یہ تو ایک طویل سفر تھا، لمبا سفر تھا۔ نہ جانے کتنے تھپکے کھائے، کہاں کہاں گئے۔ اسی سفر میں وہ جان کا واقعہ بھی پیش آیا جب حضرت سفر کرتے ہوئے مصر کے علاقے سے گزر رہے تھے، پھر تو فرعون مصر نے جب اسے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی ہے اور وہ اس وقت زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے، تو فرعون ظالم نے ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلا لیا تھا۔ یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، بڑی جان کاہ چیز تھی، دل کو پگھلا دینے والا امر تھا۔ اس کی تفصیلات اپنے موقع پر انشاءاللہ آئیں گی، آیتیں آئیں گی، وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہاں تو مجھے صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے حالات سے سامنا پڑا اور کیسے کیسے حوادث سامنے آئے اور ان سے حضرت کو گزرنا پڑا۔ اب یہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ اس ظالم کا حال یہ تھا کہ کوئی کسی خوبصورت ترین عورت کی خبر اگر اس کو ملتی تھی تو وہ دو کام کرتا تھا، ایک تو اس عورت کو وہ اپنے گھر میں بلا لیتا تھا اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ اس کے شوہر کا قتل کرا دیتا تھا۔ ایک مصیبت سے نکلے تو دوسری مصیبت میں جا کر کے پڑ گئے۔ اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی کہ اس وقت
توحید پرست تم دونوں ہی ہو. اور تیسرے ایک اور بھی تھے. سفر میں تین آدمیوں پر یہ قافلہ مشتمل تھا. ایک تو بیوی حضرت سارہ تھی، یہ بھی اپنے ہی خاندان کی لڑکی تھی، یہ دوسرے خاندان کی نہیں تھی، چچاہی کی لڑکی تھی. اور ایک بھتیجے تھے حضرت لوط. یہ تین افراد پر مشتمل قافلہ مصر پہنچ رہا تھا. تو اب اس نے جب اس کو خبر ملی تو اس نے کارندے اپنے بھیجے کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ ہمارے یہاں. سپاہی پہنچے. بذریعہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا معلوم ہو چکا تھا. تو حضرت نے سارہ سے کہا کہ دیکھو ہم ہی دو تین آدمی توحید پر ہیں اور یہی دین حق ہے. باقی جتنا دین پھیلا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ڈھونگ دھتورا ہے، وہ دین نہیں ہے. دین پر ہم ہی دو تین آدمی اور ایک دین والے آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی ہوتے ہیں. اس لیے جب اس کے فورس کے کارندے تمہارے پاس آئیں گے پہنچیں گے تو تم یہ نہ بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں. توریہ کر لینا، یعنی دل میں یہ مان لینا کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی اور بہن ہیں. اس مقصد کو دل میں رکھ کر کے جواب دے دینا کہ یہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے بھائی. چنانچہ حضرت سارہ نے تو ویسے ہی کیا. جب یہ کارندے پہنچے اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں چلیے، تو بھائی بادشاہ بلا رہے ہیں تو انکار کون کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیت باندھ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی اور خدا سے اپنی لو لگا لیا. اور حضرت سارہ سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو وہ پوچھے گا ظالم کہ یہ تمہارا شوہر ہے تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق قتل کرا دے، اس لیے یہ مت کہنا، یہ کہہ دینا کہ میرے بھائی، اور ارادہ یہ کرنا دل میں کہ یہ میرے دینی بھائی. چنانچہ حضرت سارہ کو پولیس والے لے گئے، دربار میں پیش کر دیا. ہوا یہ کہ جب اس نے اپنی بدنیتی ظاہر کیا تو حضرت سارہ کی بددعا سے دھڑام سے گر گیا، ہاتھ پیر پٹکنے لگا. اور پورے دربار کا ماحول ایک دم بگڑ گیا، چل پکار مچ گئی، شور و شغب ہونے لگا. کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. بادشاہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ہاتھ پیر پٹک رہا ہے. حضرت سارہ یہ سوچنے لگی کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہی کہیں کہ کسی عورت نے اس کو مار ڈالا. اس لیے حضرت سارہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار اسے زندہ کر دے، اسے ٹھیک کر دے، ورنہ یہ میرے لیے مصیبت بنے گا. اب یہ ٹھیک ہو گیا تو حضرت سارہ کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے میں اچھا ہو جاؤں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ حضرت سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی، نبی کا معجزہ کہہ لیجئے. حضرت سارہ ولیہ تھی، ان کی کرامت کہہ لیجئے. اب جان چھوٹی حضرت سارہ کی. جب حضرت سارہ واپس آنے لگی بھیجا اس نے کہ لے جاؤ ان کو، جہاں سے لائے وہاں لے جاؤ، پہنچا کے آؤ. جب آنے کے لیے یہ تیار ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کی خدمت کرنے کے لیے
ایک باندی جن کا نام ہاجرہ تھا وہ حوالے کر دیا کہ یہ نوجوان لڑکی ہے، اس کو لے جاؤ اور یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ تو بجائے اس نیت تو خراب تھی، ارادہ تو کچھ اور تھا، اور ہو گیا سارا کا سارا دوسرا معاملہ، الٹ گیا سارا کا سارا پروگرام۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اس نے حضرت سارہ کو ایک خدمتگار حضرت ہاجرہ دے دیا، بلکہ ساتھ ساتھ میں بہت سارا مال مویشی حوالے کر دیا۔ اس زمانے میں دولت اور مال، یہی مال مویشی تھے، جس کے پاس جتنا زیادہ جانور ہوتا تھا اتنا ہی بڑا وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اسی سے لوگوں کی ساری ضروریات پوری ہوتی تھی۔ تو بہت سارا مال مویشی اس نے حوالے کر دیا، اور احترام اور عزت کے ساتھ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا، اور حضرت ابراہیم کو تمام دولت سے مالا مال کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کرنے کے وقت میں دو باتیں بڑی ہی اہم ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدمی کو رنج میں ڈالنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انجانی جگہ پر آدمی جا رہا ہے تو وہاں ضروریات زندگی کیسے پوری ہوگی، کھانا ہے، پہننا ہے، مکان ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ آخر یہ ضروریات وہاں کیسے پوری ہوں گی؟ ایک نئی جگہ پر جاؤں گا جہاں ہمارا کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ہماری انسانی ضروریات کیسے پوری ہوں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے اہم، جو آدمی کو رنج میں ڈالتا ہے، مغموم کرتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اہم کہ جہاں جائے گا وہاں سارے لوگ اجنبی ہوں گے، اپنا کوئی نہیں ہوگا، اپنے تو سب یہاں چھوٹ گئے، نئی جگہ پر پہنچیں گے تو ہم اجنبی ہوں گے، نہ کسی سے جان ہوگی، نہ کسی سے پہچان ہوگی، نہ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی عزیز نہیں ہوگا، تو ایک اجنبیت اور وحشت آدمی محسوس کرے گا۔ یہ دو باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ آدمی ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو برداشت کر لینا اور اس کو نباہ لے جانا یہ معمولی دل گردے کا کام نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کرنے کا لفظ تو بڑا آسان ہے، چند لفظوں میں ادا ہو جاتا ہے، مگر عملی میدان میں ہجرت کا عمل سب سے زیادہ دشوار عمل ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہجرت کی، وَالْهِجْرَةُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت ایسا عمل ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کوئی آدمی ہجرت کر لے تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ عمل ہی اتنا بڑا ہے کہ سارے اعمال اس کے نیچے دب جائیں گے اور یہ سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ آدمی جب اپنے وطن سے نکلے اور یہ سمجھ رہا ہو کہ اب دوبارہ واپسی نہیں ہوگی، آپ سوچئے کہ دل پہ وہ کتنا بڑا پتھر رکھ کر کے نکلے گا کہ اب دوبارہ واپسی ادھر نہیں ہونی، دل چھلنی ہو جائے گا، پتھر ہی رکھ کر کے وہ نکل سکتا ہے اپنے وطن سے۔ تو یہ دو امور بہت ہی اہم تھے، اور نبی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بشریت کے سارے تقاضے ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ رنج و غم ایک لازمی چیز تھی، ایک فطری بات تھی، اس سے دل متاثر تھا۔ اب دیکھیے ان دونوں اہم ترین مسائل کا حل اللہ پاک کس طرح سے کر رہے ہیں۔
آدمی کے پاس نہ مکان ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پہننے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اللہ پاک مال دے دیں تو ہر ضرورت چاہے جہاں ہو کل پوری ہو جائے گی۔ مال ایسی چیز ہے۔ پہلا انتظام تو اللہ پاک نے یہ کیا کہ فرعون کے دل میں یہ بات ڈالی، فرعون نے یہ حرکت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا دل متاثر ہوا اور کرامت ظاہر ہوئی حضرت سارہ کی۔ اب متاثر ہو کر کے اس نے ایک خدمتگار بھی عنایت کر دیا اور ساتھ ساتھ تمام مال مویشی بھی حوالے کر دیا۔ ضروریات زندگی پورے ہونے کا سارا سامان اللہ نے مہیا کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اپنے آپ کو دین پر مستحکم رکھنے کی خاطر ہجرت کی ہے، اللہ نے ان سب کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ سن 5 ہجری میں حضور سن 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دیا تھا۔ یہ حضرات ہجرت کر کے جب گئے ہیں تو اللہ پاک نے نجاشی کے دل کو ان کے لیے موم کر دیا۔ نجاشی نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور سرکاری مہمان بنایا، اور ان کی وہ خدمت کی کہ جو لوگ مخالف تھے وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئے۔ جب تک حضرات صحابہ وہاں پر رہے حبشہ میں، بادشاہ کی حفاظت، بادشاہ کی پاسبانی، بادشاہ کی نگرانی ان کا ساتھ دیتی رہی، اور وہ شاہی مہمانی کے ساتھ رہے وہاں پر۔ اور جب انہوں نے آنے کا ارادہ کیا تو وہاں سے اس کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ حضرات واپس آئے ہیں تقریباً 14 سال پر۔ حضور اس وقت خیبر کے میدان میں تھے جب یہ قافلہ حبشہ سے مہاجرین کا واپس حضور کے پاس پہنچا۔ حضرات صحابہ نے وہاں ہجرت کی۔ حضور نے فرمایا تھا حبشہ کی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کے حضور کے داماد حضرت عثمان، یہ حضرات سب اس ہجرت میں شامل تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دین کی خاطر جس جوڑے نے ہجرت کی ہے یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہا ہے۔ پہلا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جس نے ہجرت کیا تھا دین کی خاطر، اور یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہا، ہجرت کر کے جا رہا۔ یہاں بھی اللہ پاک نے انتظام کروا دیا۔ حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ ہجرت کی، اور اس وقت تو ہجرت کرنا فرض تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم تو نبی کے اوپر اتر رہا تھا، جو نبی کے پاس پہنچے گا اسی کو دین کا علم ملے گا، اور جو نبی سے دور رہے گا اسے علم نہیں ملے گا۔ اس لیے حکم تھا کہ جس آدمی کو بھی، جس سلیم الفطرت انسان کو بھی اللہ پاک نعمت اسلام عطا فرمائے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں پہنچے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز۔ ہجرت اس وقت فرض تھی۔ کوئی آدمی کہیں کا ہو
اگر وہ اسلام لایا ہے تو پہنچے حضور کے پاس، یہ نہ سوچے کہ وہاں جائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، وہاں پہنچیں گے تو ہم کہاں رہیں گے، ہماری ضروریات زندگی کیسی پوری ہوں گی۔ اس کو مت سوچو، اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محبت وحی پر پہنچو۔ اس کا خیال چھوڑ دو کہ ہم وہاں کیا کھائیں گے اور کہاں رہیں گے۔ صحابہ نے ہجرت کی، جو حضرات صحابہ مکے میں رہ گئے تھے ایک ایک کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور دوسرے علاقوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ کہاں کا حق پرست تھا اس زمانے کا کہ جو مدینے نہ پہنچ گیا؟ ابو ذر چلے آ رہے ہیں، بلال چلے آ رہے ہیں، سلمان چلے آ رہے ہیں، سہیب چلے آ رہے ہیں، دنیا بھر کے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کر کے چلے آ رہے ہیں مدینہ، اور مدینے میں کوئی معقول انتظام بھی نہیں تھا کہ کوئی مسافر خانہ ہو، کوئی ریلیف فنڈ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی کیمپ نہیں لگا تھا کہ جو مہاجرین آئیں گے کیمپ میں رہیں گے ان کو کھانا ملے گا، کچھ انتظام نہیں تھا، مگر حکم الہی کی وجہ سے حضرات صحابہ ہجرت کر کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے۔ اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا، کیسا انتظام کیا۔ کسی صحابی نے، آج تک تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث موجود ہیں، کسی صحابی نے یہ شکایت نہیں کی کہ مدینہ آنے کے بعد میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، ہم نے اپنا وطن چھوڑا، ہم نے اپنا سب کچھ مال و اسباب، آدمی جو بناتا ہے اپنے وطن میں بناتا ہے، سب چھوڑ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ دیا، مکانات چھوڑ دیے، جو کمائی کیا تھا ساری دولت وہیں چھوڑ دیا، تنہا اپنی ذات کو لے کر کے مدینہ آ گئے، مگر کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ مدینہ آنے کے بعد میری حوائج پوری نہیں ہوئی، میری ضروریات پوری نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ ایک صحابی کی زبان سے کبھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، تاریخ کے اوراق میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے، مگر آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کو یہ شکایت ہوئی ہو کہ ہمیں تکلیف ہوئی مدینہ آنے کے بعد اور ہماری ضرورت پوری نہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا کہ اپنے گھر سے زیادہ امن و امان ان کو نصیب ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے رضائے الہی کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اللہ ان کی کفالت کرتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے، وہ غیبی انتظامات کر دیتا ہے، ساری ضروریات سے پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے نکل پڑے۔ دو اہم معاملات تھے، ضروریات کا پورا ہونا، اس کا انتظام تو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیج کر کے کر دیا، فرعون سے دلوا دیا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مالدار وہی تھا، بادشاہ تھا، اس نے مال مویشی سے بھر دیا۔ اب حضرت کے پاس حضرت اکیلے نہیں رہ گئے، نوکر چاکر بھی آ گئے، مال مویشی کے دیکھنے والے، ان کو چرانے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، تمام نوکر چاکر بھی حضرت نے بنا لیے۔ تو مال کا مسئلہ تو اللہ نے یہاں حل کر دیا۔ دوسری طرف حضرت سارہ کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور کافی عمر گزر گئی اور حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
پہلا انتظام تو یہ کر دیا، وہ حضرت حاجرہ کو جو اس نے باندی کو جو حوالے کیا تھا حضرت سارہ کے، حضرت سارہ نے کہا کہ میں اس باندی کو لے کے کیا کروں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، یہ باندی اب آپ کو دے دیتی ہوں۔ اب حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آ گئی، اللہ نے اسباب پیدا کر دیا۔ وہ دوسری جو پریشانی تھی، وہ دوسری مشکل میں نے بتایا، دو باتیں ہیں، پہلی بات مال و اسباب، اور دوسری اہم بات اجنبیت۔ ہم نئی جگہ جائیں گے، اجنبی ہوں گے، وہاں ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنوں سے آدمی کو انسیت ہوتی، اپنا نہیں تو اجنبیت رہتی۔ اس اجنبیت کو دور کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر رہے ہیں اس کو دیکھیے۔ انہی حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد بھی کیسی، نہایت بزرگ طبیعت، اللہ والا صابر شاکر بیٹا، صالح اولاد اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا۔ پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے کچھ زمانے کے بعد پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کی جو پیدائش ہوئی حضرت سارہ کے سے ہوئی، جبکہ حضرت سارہ بانجھ ہو چکی تھی، ان کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 99 سال کی تھی جب حضرت اسحاق ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ قرآن حضرت اسحاق کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، قصہ کہانی تو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، وہاں تفصیلات ملتی ہیں، قرآن مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے اجنبیت کب دور ہوگی؟ جب اپنے پاس میں ہوں گے۔ اس کا انتظام اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کر دیا کہ حضرت اسحاق کو پیدا کر دیا، اور حضرت اسحاق کو اولاد سے مالا مال کیا، اس طرح سے کہ حضرت اسحاق کو لمبی عمر دیا۔ پھر ان کے اولاد حضرت یعقوب آئے، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی بیٹا بھی ملا، پوتا بھی ملا، اور پھر نبیوں کا ایک سلسلہ اللہ نے قائم کر دیا اولاد ابراہیم میں، یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مسلسل پیغمبر آتے رہے۔ تو میں نے بتایا وہاں جو فرعون نے مال مویشی دیا، اس کے نتیجے میں حضرت کو بہت سارے نوکر چاکر بھی مل گئے، اور اب گھر میں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک وطن چھوڑا تو جہاں بیٹھ جائیں گے وہی ان کا وطن ہو جائے گا۔ جب اپنے بچے اپنے ساتھ میں ہو، اپنی بیوی اپنے پاس میں ہو، تو پھر مال و اسباب بھی ہو، ضروریات زندگی بھی مہیا ہو، تو آدمی جہاں بیٹھ جائے گا وہی اس کا وطن۔ ان دونوں پریشانیوں کا علاج اللہ پاک نے اس طرح سے کر دیا۔ وہ علام الغیوب ہیں، وہ سب کی حاجتوں کو جانتے بھی ہیں، اور جس کی حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں غیبی اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ان کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے یہاں پر۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنے باپ کو اور اس کے سارے معبودان باطل کو، اور وطن چھوڑ چھاڑ کر کے بے وطن کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہو گئے، ہجرت کر لیا، تو ہم نے ان کو انعام یہ دیا
اس وحشت کو دور کرنے کے لیے، جو اجنبیت کی وحشت کو دور کرنے کے لیے مونسوں کا ایک سلسلہ ہم نے قائم کر دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق پیدا ہو گئے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب پیدا ہو گئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ قرآن نے اپنے بیان میں اس مقام پر حضرت اسماعیل کو نہیں چھیڑا بلکہ اسحاق کو بیان کیا، اس لیے کہ بتانا یہ ہے کہ اپنوں سے نکل کر جب آ گئے تو جہاں پہنچے میری خاطر وہی اپنے تیار ہو گئے۔ بتانا صرف اتنا ہے، اور یہ کام ہوا ہے حضرت اسحاق کے ذریعے سے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، مگر وہ ساتھ میں نہیں رہے۔ ان کے پیدائش کے بعد تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا امتحان لینا شروع کر دیا، انہیں تو جدا کر دیا ان سے، اور بطحائے مکہ میں لے جا کر کے ان کو آباد کرا دیا۔ وہ تو ساتھ ہی چھوڑ کر کے الگ ہو گئے۔ ایک ہجرت آپ نے کیا تھا، پہلا بیٹا ہوا، وہ بھی ہجرت کی نظر ہو گیا، وہ بھی ہجرت، اس کو بھی ہجرت کرا دی گئی، ساتھ میں حضرت اسحاق رہے۔ کنبہ یہاں پر آباد ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر منتہی ہوتا ہے آ کر کے ملک شام میں، بیت المقدس کے آس پاس میں، جس مقام پر حضرت رہتے تھے اور حضرت نے اپنا وطن بنایا تھا، اس شہر، وہاں آج شہر آباد ہے، اور اس شہر کا نام ہے شہر خلیل، خلیل اللہ کا شہر۔ یہیں حضرت اسحاق رہے، یہیں حضرت یعقوب پلے، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف جیسا نبی پیدا ہوا۔ یہ سب اللہ پاک کے انتظامات ہیں، اسی کی طرف اشارات ہیں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اولاد ملے مگر اولاد بدذات ہو، اولاد نافرمان ہو، تو اس سے کون سی آدمی کو انسیت ملے گی اور کون سی دل جمعی اس کو حاصل ہو؟ ہاں، اگر اولاد صالح ہو، فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، ہر حکم پر کھڑے رہنے والی ہو، اب آدمی کو 100 پریشانیاں باہر ہوں لیکن گھر میں پہنچے گا تو معلوم ہوگا جنت میں پہنچ گیا۔ بیوی بھی فرما بردار ہو، بچے بھی فرما بردار ہوں، اور سب دیندار ہوں، کہ کیا پوچھنا وہ گھر کیا ہے، وہ تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو یہ دولت عطا کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ہجرت کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ پاک نے ایک تو ان کو اپنا مالوف اور محبوب وطن دے دیا، وطن کے بدلے میں وطن مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے، اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی رحمتیں بھی عطا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر رحمت سے مراد ہے مال اور اولاد۔ مال سے آدمی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اولاد سے انس حاصل ہوتا ہے، اور مددگار ہوتی ہیں اولاد مددگار ہوتی ہے، تو انس بھی حاصل ہوتا ہے، نصرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارا انتظام ہم نے کر دیا ایک ہجرت کی بدولت۔ پتہ چلا کہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، سمجھے؟ اور اردو کی ایک شاعر نے تو بڑی اچھی بات کہی دی ہے، سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔
جو لوگ ہجرت کر کے اپنے وطن سے بے وطن ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر کے آباد ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سے زیادہ وہاں عزت عطا کرتا ہے، یہاں سے زیادہ عزت عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں سورج بن کر چمکی، مگر جب تک مکے میں رہے اپنے وطن میں یہ نور چمکنے نہیں پایا، اور جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو گویا سورج طلوع ہو گیا، شمس نبوت طلوع ہو گیا اور اس کی چمک پوری دنیا میں پہنچی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ہجرت کا یہ عمل باقی رکھنا نہ ہوتا کہ میری ہجرت جو ہوئی ہے اللہ کی خاطر یہ باقی رہے اور اس کا اصلی اجر جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ ملے، اگر یہی بات نہ ہوتی تو مکہ فتح ہونے کے بعد میں اپنے گھر جا سکتا تھا۔ بعض صحابہ کے دل میں خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا، مکے کے لوگ سب حضور کے خادم بن گئے، اب معلوم ہوتا ہے کہ حضور ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے مکہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میں انصار میں ہی رہوں گا، انصار میں جیوں گا اور انہی میں مروں گا۔ حضور نے یہ خیال بھی دل سے نکال دو، یہ کب ہوتا؟ اگر یہ ہجرت کا عمل باقی نہ رکھنا ہوتا تو ہو جاتا، لیکن ہمیں اس ہجرت کے عمل کو باقی رکھنا تاکہ اس کا جو اصلی اجر ہے آخرت میں وہ ملے۔ تو اللہ پاک نے انتظام فرما دیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمتیں عطا کر دیا، اولاد اور مال سے مالا مال کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور دوسری نعمت یا یوں کہہ لیجیے تیسری نعمت یہ عطا فرمایا کہ حضرت کی نیک نامی اور حضرت کے خاندان کی نیک نامی کو اللہ نے دنیا میں جاری کر دیا۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے دین برحق دنیا میں آئے سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ تسلیم کیا۔ یہودی بھی اپنا بزرگ مانتا ہے، نصرانی بھی اپنا بزرگ مانتا ہے، مسلمان بھی اپنا بزرگ مانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہی بھیجا گیا، انہی کے دین کی تجدید کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھ کو دنیا میں بھیجا۔ اب اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ سب کے نزدیک مسلم شخصیت اور سب کے دل میں جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لیے۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل کا نام، حضرت اسحاق کا نام، حضرت یعقوب کا نام، حضرت یوسف کا نام، حضرت موسیٰ کا نام، حضرت عیسیٰ، یہ سب اولاد ابراہیم ہیں۔ کس قدر عزت اور احترام کے ساتھ ساری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ معمولی بزرگی ہے، یہ معمولی اعزاز ہے، مگر یہ سارا اعزاز ملا کس کی بدولت؟ ایک عمل ہجرت کی بدولت۔ اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی کفالت اور اس کے سارے انتظامات اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو بھی دین پر ثبات قدمی اور استحکام اسی طرح نصیب فرمائیں جیسے انبیاء علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ وآخر دعوانا